ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز و شاداب پہاڑ کی دامن میں بس سے ایک چھوٹی سے گاؤں میں لیو نام کا ایک دل شیر رہتا تھا۔ لیو اپنی شاندار سنہرے عیال اور اپنی نرم طبیعت کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ آس پاس کی جنگل میں آزاد گھومتا تھا، اپنی تنہائی کی زندگی سے مطمئن تھا۔ گاؤں سے کچھ آگے سام نام کا ایک حلیم کسان رہتا تھا۔ سام محنتی اور اپنی زمین کے لیے وقف تھا، اپنی خاندان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشاں تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹی سی زمین تھی جہاں وہ فصلیں اگاتا تھا اور اپنی جانوروں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ چیلنجوں کا سامنا کرنے کے باوجود سام نے اپنی خوش مزاجی کو کبھی نہیں کھویا۔ ایک دھوپ والی صبح جب سام اپنی کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اس نے قریب کی جھاڑیوں میں سرسراہٹ دیکھے۔ متجسس وہ احتیاط سے آواز کی منبع کے قریب پہنچا۔ اس کی حیرت میں اس نے ایک شاندار شیر کو ایک کانٹی دار جھاڑی میں پھنسا ہوا پایا۔ اس کی سنہرے عیال الجھے ہوئے تھی اور اس کی آنکھیں مایوسی سے بھری ہوئی تھیں۔ سام کی ہمدرد دل کو سنبھالا اور وہ فوراً شیر کی مدد کے لیے نکل پڑا۔ محتاط ہاتھوں سے اس نے شیر کی عیال کو کانٹوں سے الگ کیا، ہر وقت نرم الفاظ سے اسی تسلی دی۔ لیو سام کی مدد کے لیے شکر گزار، اس کی آزادی بحال ہونے پر نرمی سے صاف ہوا۔ اس دن سے آگے غیر متوقع جوڑے کے درمیان ایک گہرا رشتہ قائم ہوا۔ لیو اکثر سام کے فارم کا دورہ کرتا تھا، جو اسے وہاں ملنے والے گرمجوشی اور دوستی کی طرف راغب ہوا۔ سیم نے بدلی میں کہلی بازوؤں سے شیر کا استقبال کیا، یہ جانتی ہوئی کہ لیو سے اسے یا اس کی جانوروں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ شیر اور کسان لازم و ملزوم ساتھی بن گئی، ہر ایک اپنی منفرد دوستی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ لیو اکثر درخت کی سائے میں آرام کرتا، یہ دیکھتا کہ سام اپنی کھیتوں میں تندھی سے کام کرتا ہے۔ کسان بدلی میں اپنی فصل لیو کے ساتھ بانٹا، اسی تازہ ترین پہل اور سبزیاں فراہم کرتا۔ ان کی دوستی گاؤں کی بات بن گئی اور جلد ہی شہر کے لوگوں نے اپنی ابتدائی خوف پر قابو پا لیا اور لیو کو ہم آہنگی اور اتحاد کی علامت کے طور پر گلی لگا لیا۔ بچی اس کی قریب کھیلتی تھی اور بڑوں کو چیلنجوں کا سامنا کرنے پر اس سے دانشمندانہ مشورہ لیتی تھی۔ لیو کی نرم طبیعت اور دانشمندانہ برتاؤ نے اسی کمیونٹی کا ایک انمول رکن بنا دیا۔ جیسی سال گزرتی گئی، لیو بڑا ہوتا گیا اور اس کی ایک بار متحرک عیال ختم ہونے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ اس دنیا میں اس کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اپنی آخری دن وہ اپنی پسندیدہ درخت کی نیچے لیٹ گیا، جس کی ارد گرد گاؤں والوں نے انہیں تعزیت دینے آئی تھی۔ سیم اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی لیو کے پاس کھڑا ان کی ناقابل یقین دوستی کو یاد کر رہا تھا۔ اس نے لیو کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اسی جو سبق سکھائی تھی، اس کے لیے اس نے اپنی دل میں جو ہمت اور ہمدردی پیدا کی تھی۔ دیہاتیوں نے بھی لیو کی اس حکمت اور ہم آہنگی کے لیے